کیا اولیاء کرام کے مزارات پر عرس منانے کی گنجائش نہیں ہے؟ گنجائش ہے. عرس سمجھتے ہیں نا؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ خوشیاں منانے کو. تو قبر خوشی منانے کی جگہ ہے؟ قبر تو ایسی جگہ جہاں جا کے موت یاد ہے. یہ عرس اگر ہوتا تو پھر نبیوں کی قبروں پہ ہوتا، صحابہ کی قبروں پہ ہوتا. جب حضور کی قبر پہ نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں جن کی قبروں پہ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے درجے کو حضور کے برابر ہے؟ ساری کائنات کے ولی مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے برابر نہیں ہو سکتے. جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائز نہیں وہ ان ولیوں کی قبر پہ کیا ہو. پھر دوسری بات ہے کہ ساری زندگی ان ولیوں نے یہی کہا کہ قبروں کو بت نہ بناؤ، انہی کے قبروں کو بت بنا دیا. اس سے بڑا ظلم کیا؟ اس لیے عرس منانا حرام، عرس میں جانا حرام، عرس میں شرکت کرنا حرام، اور عرس کے لیے پیسہ دینا حرام، اور اس طرح مزارات پر پیسہ ڈالنا اور بھیجنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. یہ سب چیزیں جن پہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی طے ہے. کیا عرس میں شرکت کرنے والے کا ایمان محفوظ رہتا ہے؟ عرس میں شرکت کرنے والے کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے اگر کسی نے غلطی سے ایسا کیا ہے، توبہ بھی کرے، دو مسلمانوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھے. ہاں، بزرگوں کے مزارات پر عرس کے بغیر جاؤ. جب عرس نہ ہو نا، جاؤ کبھی اور جا کر وہاں فاتحہ پڑھو، کیونکہ یہ بیچارے اب قبروں میں ہیں، یہ بھی ہماری دعا کے محتاج ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ دعا کرو، پھر وہاں بیٹھو تو یہ سوچو کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے ولی تیرے جن نے ساری زندگی تیری بات کی، یہ قبر کے نیچے پہنچ گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ جیسے تو نے ان پر رحم کیا میرے پر بھی رحم کر. اللہ سے مانگے، اس نیت سے قبر پہ چلے جائے تو کوئی حرج نہیں.